بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ نئی پارٹی جو بات ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کی، اب وہ سامنے آ گئی ہے، لیکن اس نئی پارٹی کا ابھی بھی جو میڈیا سے ایک پردہ ہے، ایک فاصلہ ہے، وہ برقرار ہے۔ پشاور میں پرویز خٹک صاحب نے اپنی نئی پارٹی کی بنیاد رکھنے کے بعد جو پہلے انہوں نے جلسہ کیا تھا، انہوں نے پشاور میں اس کا سیکریٹریٹ بھی بنا دیا ہے، اور سیکریٹریٹ بنایا گیا ہے یونیورسٹی ٹاؤن کے اندر۔ جو ایک کور کمیٹی اس پورے فریم کے اندر نظر آ رہی ہے، وہاں پہ جو اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس پارٹی کے جو سربراہ ہوں گے، تمام ممبران کی پرزور اپیل اور پرزور مطالبے پر یہ ذمہ داری دی گئی ہے پرویز خٹک صاحب کو۔ سب وہاں بضد تھے کہ خٹک صاحب ہی یہ ذمہ داری سنبھالیں۔ جو ہمارے ذرائع ہیں وہ کہہ رہے تھے، خٹک صاحب نے کہا کہ جی بس آپ لوگ فیصلہ کر لیں، لیکن سب نے خٹک صاحب کا نام لیا کہ آپ ہی ہیں جو اس پارٹی کو چلا سکتے ہیں۔ تو وہاں پر بہت زیادہ لوگوں نے زبردستی ان کے ناتواں کندھوں پر یہ بوجھ رکھ دیا ہے کہ اب پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ اس پارٹی کی باغ ڈور سنبھالیں گے، اور اس صوبے کا جو واحد غم خوار ہیں وہ وہی ہیں، ظاہری بات ہے۔ تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ ذمہ داری لیں اور اس صوبے کو اس دلدل سے نکالیں، وہ دلدل جو پاکستان تحریک انصاف نے ان کو 9.5 سال میں دھکیل دیا ہے۔ آپ ہی وہ واحد بندے ہیں، عمران خان نے دھکیل دیا اور آپ نکال دیجئے۔ بہرحال کل کے اجلاس کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پرویز خٹک صاحب اب پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے چیئرمین ہوں گے۔ محمود خان صاحب بھی تو ساتھ ہی ہیں، تو وہ اب ان کے ساتھ جو ہے وہ نائب چیئرمین ہوں گے، یعنی عمران خان اور شاہ محمود قریشی والا حساب کتاب ہے کہ ایک چیئرمین دوسرا نائب چیئرمین۔ پارٹی کا ایک ترجمان بھی مقرر کیا گیا ہے جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہوں گے، اور جو ضیاء اللہ بنگش صاحب ہیں، جو پہلے آئے وہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کے پلٹنا وہ والا کام انہوں نے کیا، وہ آئے پھر گئے پھر آئے، اور ابھی وہ پارٹی کے ترجمان کی حیثیت سے وہ یہ تمام کام کریں گے۔ انہیں سیکرٹری اطلاعات مقرر کیا گیا ہے کہ وہ پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہوں گے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ پارٹی نے اپنے لیے پگڑی کا نشان جو ہے اس کے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا پگڑی کا نشان ہوگا۔ تصدیق کیونکہ کوئی رابطہ ہی نہیں کرا، تصدیق کیا ہوگی؟ اور جو پارٹی سیکریٹریٹ کا جھنڈا ہے، پی ٹی آئی کا جو جھنڈا ہے وہ ورٹیکل ہے، گرین اور ریڈ، انہوں نے اس کو ہاریزونٹل کر دیا ہے، تو وہ جھنڈا بھی انہوں نے لہرا دیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب 19 اگست کو وہ پہلا جلسہ کرنے جا رہے ہیں نوشہرہ میں۔ ان کا اپنا ضلع ہے، ظاہری بات ہے وہ گھر سے شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ پہلا امپیکٹ کریٹ کریں کہ میرے پاس ایک بہت بڑی پارٹی ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ بھی ہیں۔ ساتھ ہی 10 اضلاع جس میں ایبٹ آباد بھی ہے، پشاور کا بھی ذکر ہے، اس کے اندر بنیر کا ذکر ہے، سوات کا ذکر ہے، کوہستان کا ذکر ہے، وہاں جا کے ڈی آئی خان کا ذکر ہے، وہاں جا کے وہ جلسے کریں گے۔ 10 اضلاع میں جلسے کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ 2 ممبران شامل ہوئے ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک اسرار بادشاہ صاحب ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف پشاور رورل کے سابق سیکرٹری اطلاعات تھے، ان کے پاس یہ قلمدان تھا، یہ ذمہ داری تھی جو رورل کی تنظیم تھی۔ عاصم خان صاحب کے ساتھ وہ کیبنٹ میں تھے، اور ایک ریاض صاحب ہیں، مجھے تو کوئی اندازہ نہیں وہ کہاں سے تھے، لیکن وہ کہہ رہے کہ شالم کے امیدوار تھے۔ بہرحال شالم کے امیدوار، شالم کی جو تحصیل تھی وہ وقاص صاحب تھے جو ارباب جان داد کے بھتیجے بھی ہیں اور داماد بھی ہیں، وہ وہاں سے امیدوار تھے۔ ریاض صاحب تو نہیں تھے، شاید کہیں اور سے امیدوار ہو، بہرحال شاید ولیج کونسل لیول کے ہوں، لیکن یہ سب کچھ ہوا ہے۔ شوکت صاحب جو مردان سے ایم پی اے ہیں، ان کو شو کاز جاری ہوا ہے، وہ خاموشی سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کیونکہ ویڈیو ریلیز ہوئی ہے تو اس میں ان کو شو کاز جاری کیا گیا ہے، اور شاید وہ بھی پارٹی سے نکال دیے جائیں۔ تو یہ صورتحال ہے اب نئی پارٹی کے حوالے سے۔ کوئی خاص ابھی تک جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بریک تھرو کرنے کے لیے جو کوشش ہو رہی تھی، پہلے دن تو پھر بھی بہت سارے لوگ تھے جو 30 یا 32 کے قریب لوگ تھے، کل وہ لوگ اور بھی کم ہو گئے۔ اب نہ جانے کیوں کم ہوئے، شاید 11th آر پہ مقابلہ ہو، بلایا گیا ہو، سب کو بٹھایا گیا ہو، یہ وجہ ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے لیے حالات کچھ زیادہ سازگار نہیں ہیں۔ یہ ممبرز کا سکویز ہونا، ممبروں کا کم ہونا، یہ بھی انتہائی خطرے کی گھنٹی ہے کہ آخر کیوں لوگ کم ہو رہے ہیں، اور شاید اسی لیے اب وہ عوام میں جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ شاید اگر 2-4 جلسے ہمارے ہو جائیں تو ہمیں فائدہ مل جائے، کیونکہ جو جیل سے 2 لوگ گئے تھے، ارباب وسیم صاحب اور ان کے ساتھ ملک واجد صاحب، بتایا جا رہا ہے کہ وہ منکر ہو گئے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑنی، اور ان کے پاس ایک جواز بھی ہے کہ ہمیں تو جیل سے اٹھا کے لے جایا گیا اور دوبارہ جیل چھوڑ دیا گیا، تو وہ بھی اب ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔
जो नया सेक्रेटरीट है, अब देखना ये है कि सेक्रेटरीट के बाद आगे होता क्या है, क्योंकि मीडिया को वो फेस नहीं कर रहे हैं, आवाम को वो फेस करना चाहते हैं। आवाम को वो फेस करेंगे 19 अगस्त को। अब 17 जुलाई से बाद 19 अगस्त यानी 1 महीना और 2 दिन के बाद, पार्टी बनने के 1 महीने और 2 दिन के बाद वो जलसा करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि वो किस हद तक आते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक उन्होंने नहीं की। तर्जुमान बन गए हैं, तर्जुमान आ गए हैं, ज़ियाउल्लाह मंगेश साहब तर्जुमान होंगे कि वो किस हद तक आते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि हमारी पार्टी जो है वो बेसिकली जो हमारे रियासती इदारे हैं उनके साथ सपोर्ट करेगी, उनके खिलाफ जंग नहीं करेगी, उनको पूरी की पूरी हिमायत देगी। तो ये एक काफ़ी मुस्बत एक चीज़ नज़र आ रही है कि पार्टी कहाँ से बन रही है, कौन बना रहा है और कैसे फिर किसको सपोर्ट किया जा रहा है वो बता रही है। लेकिन क्या पार्टी में इतना दमखम है, ये अब दिखाना पड़ेगा इस पार्टी को। इंतखाबात में अभी टाइम भी है, इंतखाबात डिले होते जा रहे हैं, हर नए दिन के साथ इंतखाबात डिले होते जा रहे हैं। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये बन रही है कि इस पार्टी के अंदर अब जो नए लोग हैं उनकी शमूलियत थमी हुई है और काफ़ी टाइम गुजर गया है। दावा किया जा रहा था कि बहुत जल्द आपको बड़े बड़े ब्रेक थ्रू मिलेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि पार्टी की स्ट्रेटजी हो कि वो जहाँ जलसा करे, डीआई खान में जलसा करे तो डीआई खान से बड़े बड़े लोग शामिल हो जाएं। अली अमीन गंडापुर साहब को शायद शामिल करने के लिए कोशिशें हो रही हों। लखीम मरवत में जलसा करे तो वहाँ पे ऑलरेडी सैफुल्लाह बरदरान साहब से बात हो गई है, तो हशाम नामुल्लाह साहब को शायद वो शामिल कर लें। एबटाबाद जाएँ तो शायद वहाँ पे वो जो स्पीकर साहब हैं मुश्ताक गनी साहब, उनको शामिल कर लें। साहबी में जलसा हो तो शायद असद कैसर साहब को शामिल कर लें। शायद इनकी स्ट्रेटजी ऐसी हो, ये अब देखना पड़ेगा कि स्ट्रेटजी क्या है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन अब 10 अजला में नौशहरा को शामिल कर ले तो 11 अजला के अंदर जलसे करेगी और हर एक जलसे में वो आवाम से राब्ता करेगी। जलसों से अंदाज़ा होगा कि ये पार्टी स्टैंड कहाँ करती है।